تک وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے، مشرک ننگے طواف کرتے رہے، اللہ عز و جل نے انہیں سزا نہیں دی، حالانکہ اللہ کے خلاف شریک ٹھہرایا ہوا ان کو، لیکن جب محبوب پہ بات کی ابو لہب نے تو ادھر اتنی دیر کی اللہ کے خلاف وہ کام کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، اللہ نے کوئی عذاب نہیں بھیجا، ایسا کلام نہیں فرمایا، لیکن جب چچا بولا پھر چچا بھی نہیں دیکھا، کب میرے یار کی بات آئی ہے، اس حضور اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں، اللہ نے سورت نازل فرما کے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ کون سی ہمیں کہتے ہیں جی نرم ہو جاؤ، ہم نے کہا تیرے ابا جی کے گلے پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، ہم نے نرم ہو جاؤ، تیرے اندر کوئی غیرت ہے؟ وہ غیرت ہو تو پھر نرمی نہیں ہوتی، وہ پہ غیرت ہوتی ہیں جن کی بہن اٹھا کے لے جائیں تو پتہ ہی کوئی نہ ہو، جس کی بیویاں پھرتی رہے کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ اور ان کا رنگ زرد نہ پڑے، وہ کون سا غیرت مند ہے؟ تجھے اپنی بیوی کے لیے غیرت آ جاتی ہے، تجھے اپنی ماں کے لیے غیرت آتی ہے، اپنے باپ کے لیے غیرت آتی ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے غیرت آتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے لیے غیرت آتی ہے۔ وگرنہ وہ مومن کون سا کہ جو اللہ اس کے رسول کے متعلق سن کے تو بات ہی کوئی نہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ ہم نے کہا تم نے صرف ٹکر کھانا سیکھا، مولویوں کی باتیں تم نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ صرف ہمارا کام نہیں، ہر مومن پہ لازم ہے حضور کی عزت کی رکھوالی، اور یہ ایسا عمل ہے کہ ہر گھڑی فرض ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ سوچ بھی غلط رکھے رسول اللہ کے متعلق، اس کی سوچ پاکیزہ رہے۔ اب یہاں سنیں، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یوم بدر کے دن شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو بچے تھے آپ، فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کیا کہا، قالت یا رسول اللہ قد عرفت منزلۃ حارثۃ منی فإن یک فی الجنہ اصبر احتسب وإن تک الأخرى ترى ما أصنع فقال ويحك أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس۔ اب یہ بخاری ہے، صحیح البخاری، ہم کہتے ہیں کون سی بخاری پڑھاتے ہو؟ اس لیے کہا تھا بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری، تو یہ کون سی بخاری آتی ہے؟ صحابیاں ہیں حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہیں تحقیر، آپ کو معلوم ہے میرے بیٹے کا مرتبہ کیا؟ عارف آپ نے جان لیا، آپ نے پہچان لیا میرے بیٹے کا مرتبہ، مجھے تو بتائیں نا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا جنت میں ہے تو صبر کروں، فَإِن اگر جنت میں ہو تو میں صبر کروں، وَاحْتَسِبْ اور اللہ سے ثواب طلب کروں، صبر کروں گی تو مالک اجر دے گا، قرب دے گا، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو ایسا روں گی تو پھر آپ دیکھیں گے۔ اس وقت نوحے کی ممانت نہیں آئی تھی، اب کوئی ادھر سے نوحہ نہ ثابت کر لے، نوحہ بعد میں منع ہوا، اس وقت نوحے کی اجازت تھی، تو انہوں نے کہا میں ایسا روں گی، ایسا سخت روں گی کہ پھر آپ دیکھیں گے۔ یہ صحابیہ کا ایمان کیا ہے؟ بتاؤ کیا ایمان ہے صحابیہ کا؟ آج ڈاکٹر نلائق کا دفاع کرتے ہو، ڈاکٹر زائد کا دفاع کرتے ہو، اب بھی ہمارے لوگوں کی آنکھیں بند ہیں کہ کہتے ہیں یہ ایسے وہابیوں کی بات کرتے ہیں، ایسے آج آپ فیس بک پہ دیکھو غیر مقلد وہابی ڈاکٹر ذاکر نلائق کا دفاع کر رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت اور حضور سے پیار کرنے والوں پہ فتوے داغ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ قبر پرست ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، اور تیرا پیو ہے ڈاکٹر ذاکر جس بدبخت نے رسول اللہ کی بے ادبی کی، اور جو سنتے انہیں میں لفظ نہیں بول سکتا، وہ لفظ نہیں بول سکتا، ہمارا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا، بدبخت نے، مثلا میں مثال دے دوں، انیس صاحب کے والد صاحب ہیں، یہ فوت ہو گئی ہیں، ایک مثال دینے لگا، وہ اس کے حضور کے متعلق اس نے بدبخت نے کہا، اس نے کہا آج کے دور میں انہیں ماننا بھی حرام ہے، اور اس بدبخت نے کہا جو شخص مر چکا ہو، یہ میں ان کے باپ کے لیے بات کر رہا ہوں، اب رسول اللہ کے لیے اس نے یہ بولا، یہ ایسا کمینہ شخص جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے آپ کے دل میں ایمان ہے، اور یہ ناچ رہی ہیں، اور شعر کیا لکھا ہے، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہی ہیں، کیا شعر ہے کہ ڈاکٹر نلائق آ رہے ہیں تو سوائے ہمیں آپ ابلیس کہہ رہے ہیں، کس وجہ سے ہم حضور کے گستاخ کے حوالے سے بول رہے ہیں اور مذمت کر رہے ہیں کہ پاکستان ان کا کس کے ساتھ تعلق ہے، یہ کس شخص کو بنا رہی ہیں، تقابل ادیان اور چیز ہے، دین اور چیز ہے، اسے دین کا پتہ کوئی نہیں، حضور کی عزت میں بولتا ہے اور وسیلہ مصطفیٰ پہ فتوے دیتا ہے کہ حرام ہے،
حضور سے مدد مانگنا بھی حرام ہے، اور حضور کی ذات پاک کے متعلق ایسے جملے، اور آپ فیس بک دیکھو یہ پڑھی ہوئی ہے غیر مقلدین بالخصوص ان کی، اور یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم ابلیس ہو، تم جو کہتے ہو واقعی ابلیس ہو، کہ ابلیس ہی حضور کی آمد پہ رویا ہے، اور اب یہ ذاکر نلائق کی آمد پہ تم خوش ہو رہے ہو، اور رسول اللہ کی آمد پہ تمہیں موت پڑ جاتی ہے، اور فتوے تم بدعت کے لگاتے ہو، کبھی کون سا فتویٰ لگاتے ہو، کون سا فتویٰ لگاتے ہو۔ ہم کہتے ہیں لوگوں آنکھیں کھولو، تم کن کے پیچھے لگے ہو؟ قبر میں انہوں نے تمہارے کام نہیں آنا، حشر میں انہوں نے تمہارے کام نہیں آنا، جس نے کام آنا ہے وہ آمنہ کے لال ہیں۔ اب یہ حدیث پاک ہے۔ اب سنو حضرت صحابی کا عقیدہ کیا ہے، صحابیہ کا، اگر صحابیہ کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور کو پتہ کچھ نہیں تو یہ بخاری ہے، اور وہ حضور سے پوچھیں گے میرا بیٹا کہاں ہے، آپ کو معلوم ہے، قد عرفت، آپ نے جان لیا، اب میرے بیٹے کا مقام بتائیں۔ اگر صحابی کا یہ عقیدہ تھا حضور کو پتہ نہیں تو پوچھتے کیوں؟ پھر حضور نے یہ تو نہیں کہا میری پیاری صحابیہ میں تو شریعت بتانے آیا ہوں، میں کیا بتانے آیا ہوں؟ میں تو حلت و حرمت کے مسائل بیان کرنے آیا ہوں، میں تو یہ نظریات بیان کرنے آیا ہوں، اللہ کی توحید یہ میں بیان کرنے آیا ہوں، مجھے کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ یہ جو طارق مسعود اسکالر جس نے بے ادبی کی رسول اللہ کی، اس بدبخت نے کیسے جملے بولے ہیں، لیکن ہمارے اب بھی انے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، پھر بھی اس کے گیت گا رہے ہیں، اور یہ صحابیاں ہیں اور ان کا ایمان کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ رسول اللہ وہ ہیں، کوئی پتہ ہی ایسا نہیں جس کا رسول اللہ کو بتانا ہے۔ کون سی خبر ہے بیٹا سامنے شہید ہوا ہے تو کیا پوچھنی ہے، بیٹا کہاں ہے، معاملہ پوچھنی ہے اللہ کے ہاں، بخشش ہوئی، کرم ہوا، یا اللہ پاک ناراض ہے، اور یہ جہنمی ہے، انہیں خود نہیں پتا، حضور سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا، بلکہ حضور نے کہا ہے حادثہ کی اماں وہی حق، کہا ایک جنت ہے، کیا ایک جنت ہے، واحدہ جنت، ایک جنت واحدہ، کیا ایک ہی جنت ہے؟ کہنا حادثہ کی اماں اللہ دیاں بڑی جنتاں نے، ہی اجنان کثیرتن، میں اللہ کی بڑی جنتیں ہیں، تو نے تو مجھے اتنا ہی پوچھا تھا نا کہ بتائیں میرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ میں تمہیں اگلی بات بتاتا ہوں، ہر جنت ہمارے سامنے ہے، جنت کے اندر کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ کون سی ایسی شے ہے جو اللہ نے مجھ سے پوشیدہ رکھی ہے؟ اللہ نے ساری جنتیں میرے سامنے رکھی ہیں، میں ہر جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا کس جنت میں ہے۔ اللہ کی بڑی جنتیں ہیں لیکن تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بخاری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، حضور کو علم غیب نہیں، تو علم غیب کس کو کہتی ہیں؟ یہ اللہ نے عطا نہیں فرمایا تم بتاؤ، تمہیں اپنے آپ کا پتہ نہیں۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں جنہیں اللہ جل وعلا نے قیامت تک ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے، علم بھی دیا ہے، نگاہ بھی دی ہے، اور دل ایسا روشن فرمایا کہ جس کی طرف توجہ کیا پھر اس نے بھی روشن فرما دیا ہے۔ یہ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور یہ ہے اشیۃ اللمعات، اور آپ نے اس کی فارسی میں شرح کی، اور ہمارے پاس عربی میں بھی موجود ہے، وہ عربی میں شرح کی ہے اشیۃ اللمعات مشکات کی، اور یہ وہ ہے جن میں فارسی میں شرح کی ہے، اور میرے پاس ملا علی قاری وہ مرقات کی جو شرح ہے ملا علی قاری رحمہ کی، یہ بھی موجود ہے، لیکن اب وقت نہیں، اس کے ساتھ ہی وہ مفہوم ملتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث پہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا۔ اب یہ مختلف روایات ہیں، یہ بھی ہے کہ خواب میں دیکھا، یہ اب الگ واقعہ ہے، یعنی اس طرح بھی یہ ڈنڈی مار سکتے ہیں کہ دیکھو جی یہ خواب کا واقعہ تو کہتے ہو آنکھ سے دیکھا، کہا ایک دفعہ نہیں ہوا، اللہ نے ایک سے زائد مرتبہ کرم فرمایا ہے، خوابوں میں تو کئی دفعہ ہوا ہے، آنکھ کے ساتھ ایک مرتبہ ہوا ہے۔ تو یہ دونوں طرح ہیں کہ فی ما یختصم الملائکہ، ملائکہ کس بات میں گفتگو کر رہے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو راستے میں فرشتے گفتگو کر رہے تھے کئی ہزار سال سے، وہ آپس میں گفتگو مباحثہ کر رہے تھے، تو اللہ سے نے پوچھا محبوب وہ کس بات میں گفتگو کر رہے تھے؟ تو حضور نے آگے سے کہا میں تو نہیں جانتا، تو ہی جانتا ہے اس کا، تو ہی۔ اب یہاں سے کہیں گے جی حضور کو علم نہیں تھا، علم ہوتا حضور کیوں کہتے؟ ہم نے کہا بس محبت نہیں نا، جب یار یار کو دیکھنے جاتا ہے کہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، وہ حضور اللہ کے دیدار کے لیے جا رہے تھے تو حضور کی توجہ وہاں تھی
لیکن جب غلاموں کا علم اتنا ہے کہ جبریل بتا رہے یہ فلاں ہے تو آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن کہا مالک میں تو تیرے پاس آیا ہوں، میں کو دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں، میں تو تیرے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے مرشد پاک سے ملنا ہے، محبت زیادہ ہو تو ہم تو کھڑکیاں بھی نہیں کھول کے دیکھتے کہ ادھر کیا ادھر کیا، ہم کہتے ہیں کب وہ وقت آئے گا کہ بے حجاب مرشد کا دیدار ہوگا۔ تو جس نے اللہ کے دیدار کے لیے جانا اس کی توجہ ادھر رہتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے، محبت کسے کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی چلو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے سر کی آنکھ سے دیکھا تو یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ اور وہ دوسری حدیث پاک میں آپ فرماتے ہیں، کیونکہ بات دھوکہ دینے والے دھوکہ دے دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو خواب کی بات ہے، تو شیخ صاحب سارا ہی لے کے آئے، لیکن اس کا آخر جو تھا وہ جو شیخ صاحب نے کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی انت اعلم، تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ ویسے بھی جب بڑوں کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر یہ نہیں کہتے میں جانتا ہوں، وہ کہیں نہ تم جانتے ہو، کہا آپ ہی زیادہ جانتے ہو، اسے کہتے ہیں کمال، اور یہی آج ان کی ساری، اور یہی تقاضا ہوتا ہے ادب کا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا تو فوجدت، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کیا کیا، اپنے دست قدرت اپنی شیان شان میرے کندھے پر رکھے، فوضع کفہ بین کتفی، میرے کندھوں کے درمیان اپنے دست قدرت کو رکھا، تو پھر فوجدت، میں نے کیا پایا، فردہا، میں نے اس کی ٹھنڈک بین صدیہ، اپنے سینوں میں پائی۔ اللہ نے جب فیض دیا میرے دست قدرت، اپنے دست قدرت اپنی شان کے لائے جب میرے کندھوں پہ رکھے تو میں نے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی، اور یہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت مختلف کہ اس کے شاید 8 سے زیادہ صحابی راوی ہیں اس حدیث کے، مختلف الفاظ یہ حدیث پاک آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں اللہ پاک نے رکھا تو پھر مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو شیخ صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بس جب اللہ نے رکھا تو اللہ عز و جل کا جو فیض ہے اس کا اثر حضور کے قلب شریف میں آیا، وہ فیض کا اثر دل میں آیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا ہوا کہ علوم جزوی، علوم کلی اور انسان کا احاطہ، یعنی جزوی علوم بھی اور کلی علوم بھی، اور سارے علوم کا احاطہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا، اور حضور نے سارے کلی علوم بھی حاصل کر لیے، جزوی علوم بھی حاصل کر لیے، اور سب کا احاطہ بھی ہو گیا۔ کب؟ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست قدرت رکھا تو حضور نے پھر اس وقت فَعِلْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں نے سب کچھ جان لیا۔ اللہ نے دست قدرت رکھا، میں نے جان لیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اس سے بھی اوپر گئے، وہ کہتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں وہ تو حضور نے سارا جانا، وہ تو کہتے ہیں آسمانوں کے اوپر بھی جو تھا حضور نے وہ بھی جان لیا۔ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی، اور یہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ کہتے ہیں کلی جزوی سارے علوم زمین و آسمان میں تہوں میں حضور کے دل میں آگے، اور میں فعلت ما فی السماوات ما فی الارض فتجلی لکل شیء وعرفت، ہر شے مجھ پہ روشن ہو گئی، ہر شے کو میں نے پہچان لیا، میں نے مشارق بھی دیکھ لے، میں نے مغارب بھی دیکھ لیے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی تھا صرف جانا نہیں، میں نے پہچان بھی لیا ہے۔ اب میں نے ایک بھی اعلیٰ حضرت کا حوالہ نہیں دیا، ایک بھی نہ کہ اعلیٰ حضرت تو قرآن و حدیث بزرگان دین کہہ دیتے ہیں، لیکن میں نے بخاری، علامہ عینی، علامہ ابن حجر اسقلانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ملا علی قاری علیہ رحمت الرحمن، اور یہ دیکھ لو کتنا واضح ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا۔ میں اسی شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور مجھے یاد آ گیا کیا اعظم چشتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ اللہ سے دعائیں کہ عمل کی توفیق عطا۔